مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے کہ سب سے پہلے ہم بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی چیز لے کے آتے ہیں، تو الحمدللہ موسم ہے حج کا، اور حج میں قافلے حج کے لیے رواں دواں ہیں۔ الحمدللہ حمزہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ سے ایک سوال کیا اور احرام کے بارے میں سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے کیا جواب دیا، وہ دونوں آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کلپ حاجیوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ دادا جان، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ میں تو تیار ہوں، آپ نے تیاری نہیں کی۔ دادا جان، میں تو نئے کپڑے پہنے تیار ہوں۔ بیٹا، حج و عمرہ کے لیے خاص کپڑے ہوتے ہیں۔ خاص کپڑے وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بغیر سلی ہوئی 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے مرد استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ حمزہ بیٹا، ایسا لباس پہننے کے ہم عادی نہیں ہوتے، لہٰذا گھر ہی میں احرام باندھنے کی پریکٹس کر لیجئے۔ اور بعض افراد ایئرپورٹ پر احرام باندھ رہے ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹس پر رش کی وجہ سے آپ کو وقت زیادہ لگ سکتا ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ گھر ہی سے احرام باندھ کر اپنے سفر کا آغاز کیجئے، کیونکہ گھر پر آپ سکون کے ساتھ اچھے اور بہتر طریقے سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ دادا جان، ہم بھی جہاز میں احرام باندھتے، کتنا مزہ آتا۔ حمزہ بیٹا، جہاز میں کپڑے بدلنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور تاخیر ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ میقات بھی گزر جائے۔ دادا جان، میقات یہ کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت حمزہ کے سوال کے بارے میں کہ میقات کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احرام باندھنے کی پریکٹس، ایئرپورٹ پر اور جہاز میں احرام باندھنے کی احتیاطیں اپنے تجربات کی روشنی میں حاجیوں کی رہنمائی فرما دیجیے۔ حج کا پربہار موسم ہے اور اشہور حج برکتیں لٹارے ذی-قعدہ شریف بھی یہ حج کا مہینہ ہے، تو جس کو مطلب ہے کہ عمرہ یا حج کرنا ہے تو یہ احرام کی اگر باندھ کر پہلے پریکٹس گھر میں کر لینا، چل سکتا ہے کہ نہیں، اٹھ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ اس کا تجربہ ہوتا نہیں ہے۔ خاص کر کے تہبند میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اگر صحیح نہیں بندھے گا تو آپ وہ موومنٹ کرنا آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ کس طرح باندھنا کسی سے سیکھنا بھی پڑے گا تجربہ کار سے، یا آپ موومنٹ کر سکے۔ پھر یہ کہ بعض لوگ ناف کے نیچے ہو جاتا ہے، وہ اوپر کا کپڑا اٹھ جاتا ہے، تو اب ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت یہ چاروں طرف جو اس کا گولائی میں ایریا ہے، سب کے سب یہ سطر میں داخل ہے مرد کے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کا سطر تو اور بھی بڑا ہے، تو یہ بعض لوگوں کا ناف کے نیچے ہوتا ہے، یہ پیٹ کا وہ حصہ نظر آتا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ دوسروں کے سامنے اس کو کھولنا، اپنے لیے بھی بلا ضرورت کھولنا یہ بھی جائز نہیں ہے، سطر کھولنا، یہ خیال رکھیے گا۔ تو یوں مطلب یہ کہ اس کی پریکٹس آپ کرنے، اس میں نماز کی موومنٹ جو ہوتی ہے، سجدے میں جانا، جھکنا، اٹھنا، یہ بھی اس میں گھر میں آپ کر رہے ہیں، واقعی بہت دشواری ہوتی ہے۔ بعض اوقات فرسٹ ٹائم زندگی میں پہنا ہو نا، اب وہ احرام سنبھالے یا نماز کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے یہ پریکٹس اچھا، اور اوپر کی بھی پریکٹس کر لیں احرام کی، ورنہ یہ کہ ادھر سے کھل جائے گا، ادھر سے کھل جائے گا، پیٹ سے اوپر چلا جائے گا، پیٹھ کھل جائے گی، کبھی ہٹ جائے گا، تو یہ اس کو پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ مناسب ہوگا۔ اور احرام فل سائز کا ہو،
سستا لینے کے شوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آزمائش بڑھ جائے. ویسے تولیہ کا احرام میں نے مناسب محسوس کیا ہے کہ ہوا سے جلدی نہیں اڑے گا, تھوڑی بہت ہوا سے جام ہو جائے گا. تو یہ اب گرمیوں میں تھوڑا آزمائش ہوتی ہے اس میں. اور دیوبند چاہے تو موٹے کپڑے کا بھلے پہن لیں, لیکن تولیہ اوپر ہوگا تو آسانی. یہ بعض صورتوں میں کہ دونوں تولیہ ہوں تو آسانی ہوگی, بعض صورتوں میں دونوں کپڑے کی چادریں ہوں گی تو آسانی ہوگی. پھر سیزن وائز بھی اس کا حساب ہوتا ہے کہ کون سا آپ کو موافق آئے. کندھا کھلا رکھ کر بعض لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے, کندھا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. کیا کیا احتیاطیں کرنی, یہ بھی شاید سوال ہے. یہ تو ساری وہ رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے, تو اس کی تو پوری لسٹ ہے. اچھا, اب میقات کے تعلق سے عرض کرتا ہوں کہ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے جانے والے کو بغیر احرام سے آگے جانا جائز نہیں. چاہے وہ تجارت کے لیے جا رہا ہو, کسی دوست کے پاس جا رہا ہو, اپنا گھر ہے اس کا مکہ شریف میں اس لیے جا رہا ہو. اسی طرح بھی اس کو اگر مکہ مکرمہ جانا ہے تو میقات کے باہر سے وہ چلا ہے, سپوز کرو کہ پاکستان سے چلا ہے, اب وہ جاتا ہے مکہ شریف میں کہ اس کا عمرے کا ارادہ نہیں ہے, وہ اب مکہ شریف جانا چاہتا ہے, تب بھی یہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. اب وہ احرام چاہے عمرہ شریف کا ہو چاہے حج کا ہو, احرام واجب ہے. یہ خیال رکھیے گا کہ ڈرائیوروں کے لیے بیچاروں کے لیے بڑا مسائل ہوتے ہیں, یہ آنا جانا کر رہے ہوتے ہیں بغیر احرام کے, میقات سے باہر چلے جائیں گے پھر میقات کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یہ احرام ضروری ہے. میقات کا تو میں نے بتا دیا کہ میقات پھر مختلف ہیں. اب ہم پاکستان میں جائیں گے تو میقات ایسی کوہ یلملم, یہ جدہ شریف سے 70 کلومیٹر پہلے جو لکھا ہوا ہے وہ آ جاتی ہے میقات. جدہ شریف یہ میقات کے باہر نہیں ہے. جدہ شریف جو ہے یہ حل میں ہے. میقات اور حرم کے درمیان جو مقام ہوتا ہے اس کو حل بولتے ہیں. تو جو جدہ شریف میں اور مکہ پاک جانا چاہتا ہے, جدہ شریف میں رہتا ہے جیسے مکہ پاک میں, اس کو احرام واجب نہیں ہے کیونکہ یہ میقات سے کے باہر سے نہیں آ رہا نا, تو ہل کے اندر سے حرم میں جا رہا ہے, وہ جائز ہے اس کے لیے. تو جدہ شریف جو جا رہے ہیں, جیسے یہاں حج کے لیے جائیں گے تو ان کے لیے جو بہتر طریقہ حمزہ کے دادا جان نے بتایا نا وہ درست, کہ پہلے سے مطلب باندھ لیں. ہوائی جہاز میں باندھنے کا موقع ملے گا نہیں, کہاں کپڑے بدلی کریں گے, کیسے باندھیں گے, دشواری ہوگی. ہاں اگر شپ جو ہوتی ہے سفینہ مدینہ, پہلے تو چلتے تھے, اب ہمارے پاکستان میں تو نہیں چلتے, دوسرے ملکوں کا پتہ نہیں ہے سفینے جاتے ہوں تو سفینے میں شروع سے احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لمبا سفر ہوتا ہے, تو وہ بعد میں وہاں موقع مل جاتا ہے, جگہ کشادہ ہوتی ہے, وہاں احرام باندھ لیں. احرام باندھنے سے یعنی کپڑے دونوں لپیٹ لیے تو احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہو جاتی. یہ دوسرے لباسی کی طرح اس میں رہے گا, کوئی پابندی نہیں ہے. پابندیاں کب شروع ہوں گی, جب احرام کی نیت کرے گا. پابندی اب بھی شروع نہیں ہوگی. نیت کے بعد لبیک یا اس کی مثل جب تک نہیں کہے گا احرام کی پابندی شروع نہیں ہوگی. تو نیت, اچھا دو نفل, یہ نفل یہ ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے احرام کی نیت کری مگر نفل نہیں پڑھے, مثلا مکروہ وقت تھا تو نفل پڑھنا اجازت نہیں ہے. تو اس طرح یا ویسے سستی کی وجہ سے اس نے نفل نہیں بھی پڑھے تب بھی احرام کی نیت ممکن ہے, کر لے. یہ سنت یہ ہے کہ وہ نفلیں پڑھ کے پہلے نفلیں پڑھے, چھوڑنی نہیں چاہیے. تو اب یہ کہ احرام کی نیت کر کے, جب احرام کی نیت کریں گے کہ میقات سے پہلے کرنی ہے, میقات کے بعد کریں گے تو میقات کیونکہ آپ نے کراس کر لیا بغیر احرام کے, جانا ہی مکہ شریف تھا, تو اب یہ کہ دم واجب ہو جائے گا. یہاں ترک واجب پر دم ہوتا ہے. ایک قربانی جن شرائط کی
जिस यानी बकरे की जो शराइत है कुर्बानी के, उन्हीं शराइत का बकरा, वो भी हुदूद हरम में। हुदूद हरम बहुत है, काबा शरीफ भी हरम में, मस्जिदुल हराम भी हरम में। मस्जिदुल हराम को लोग समझते ही हरम है, बेशक वो हरम शरीफ है, लेकिन इसके बाहर भी हरम है और मीलों तक हरम फैला हुआ है। तो ये हुदूद हरम में दाखिल हो गया, तो अब ये कि कुर्बानी जो करनी होगी उसको हुदूद हरम में ही करनी होगी। तो जो दम वाजिब हुआ, और इसको ना खुद खा सकता है ना किसी गनी को यानी मालदार को खिला सकता है, ये गरीबों में सदका होगा। अच्छा, अब कोई मीकात में आ तो गया बगैर एहराम के, अब वो दम से बचना चाहता है, उसका तरीका ये कि मीकात के बाहर निकल आए। मीकात के जब बाहर निकल जाएगा फिर वहां से एहराम बांधकर दाखिल हो जाए हरम में, तो अब ये कि वो दम जो उसका माफ हो जाएगा। ये सहूलत है, लेकिन ये कौन कर सकता है? आपको ले कौन जाएगा हरम के बाहर? तो जो वहाँ के रिहायशी हैं उनके पास गाड़ियां होती हैं और वो उनको ये सूरतें बन सकती हैं, आम आदमी को नहीं बन सकती सूरत। ये चंद मतलब मसाइल इसके अर्ज किए मैंने, बाकी पाबंदियां जो है वो तो उसकी तफसील तो काफी है, क्या मतलब हराम है, क्या मकरू है, क्या इजाजतें हैं, तो ये पूरी लिस्टें उसमें रफीकुल हरमैन में मौजूद है, वहां से देख लीजिए। जो मकतबतुल मदीना किताब है रफीकुल हरमैन हज की किताब, वो मतलब डिटेल है उसमें, बहार शरीफ के छठे हिस्से में भी ये मसाइल लिखे हुए हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कलाम है, तू हर साल हज का शरफ या खुदा दे। तो हमारे एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये कलाम पढ़ा है, अब किस अंदाज से पढ़ा है आइए कलाम सुनते हैं। और जब इस किस्म के कलाम होना तो बाज़ दफ़ा कलाम के एक एक शेर में ना एक एक मंजर होता है, एक एक हज की याद होती है कि वहाँ जाके ये काम करेंगे, वहाँ जाके ये काम करेंगे। तो आइए ये कलाम शामिल करते हैं। हर साल हज का शरफ या खुदा दे, पसे हज जिया रे, मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे, दिखा दे तुम का मदीना दिखा दे, दिखा दे तुम का, दिखा सबसे गुंबद तू काबा दिखा दे, दिखा सबसे गुंबद तू काबा दिखा दे, पसे हज जिया रे, मदीना दिखा दे, दिखा दे मदीने की गलियां इलाही, दिखा दे मदीने की गलियां इलाही, दिखा दे मदीने की गलियां इलाही, मदीने के फूल और कलियां दिखा दे, मदीने के फूल और कलियां दिखा दे, पसे हज जिया रे, मदीना दिखा दे, मुझे हज मबरूर की दे सआदत, मुझे हज मबरूर की दे सआदत, हाजी बनू सब खताएं मिटा दे, बनू सब खताएं मिटा
खताएं मिटा दे। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज का मौसम है, मदीने की फरियादें चल रही हैं, तो इसी हवाले से जो मदीना हो के आ जाता है ना, तो फिर आरिफ भाई ने कलाम पढ़ा हमारे, तो वो जब भी मदीने की तस्वीर देखता है, मदीने के मनाजिर उसे याद आते हैं। जब भी कभी लाइव मदनी चैनल देख रहा होता है, उसमें मदीने के मनाजिर चल रहे होते हैं, कभी हज का कलाम चल रहा होता है, कभी क्या चल रहा होता है, तो बस उसकी एक धुन, एक ही मतलब उसके मुंह से याद आते, अल्फाज निकलते हैं, क्या हो रहा है, मदीना याद आता है। आरिफ भाई ने कलाम पढ़ा है, आइए सुनते हैं। मदीना याद आया है, मदीना याद आया है, हाजियों के बन रहे हैं काफिले, फिर या नबी नजर में फिर गए हज के मनाजिर, या नबी कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं जाने वाले हज की फिर तैयारियां। रह न जाऊं मैं कहीं, कर दो करम फिर या नबी, आप ही असबाब आका फिर मुहैया कीजिए, फिर दिखा दीजिए मदीने के मनाजिर, या नबी। मेरा क्या बनेगा गर न हज पर जा सका, वो करम अत्तार पर बहे रजा फिर या नबी। आह पल्ले ज़र नहीं रखते सफर सरवर नहीं, पर आका तुम बुला लो, तुम बुला लो, तुम बुलाने पर हो कादिर, या नबी मदीना याद आया, आया मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मदीना याद आया। एक है कि बंदा अमल से भी नाते पढ़ता है माशाल्लाह, और नात खा अगर अशबार आंखों से नात पढ़े, कलाम पढ़े, तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, जो जा रहे हैं उनका अल्लाह पाक हज कबूल फरमाए, जो नहीं जा रहे अल्लाह पाक उनके सदके में उनका भी बुलावा हो जाए। अब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है आपका मदनी चैनल, इसमें मुख्तलिफ जो है वो हम चीज़ें शामिल करते हैं। कोई एक पैकेज होता है जिसमें बयान में से निकालने का कहा जाता है, तो नादरीन आप लोगों की फरमाइशें होती हैं, और तरबियत हर चीज़ की होनी चाहिए। बाद दफ़ा पूरा बयान होता है, पूरा बयान जो है वो इतना समझ में नहीं आता, लेकिन कोई एक आध वाक़या होता है या कोई एक आध लाइन होती है वो समझ में आ जाती है। तो इसी तरह ये जो पूरा आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे क्लिप होते हैं, और फिर एक ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें ये पैकेज जो है सारे शेयर भी कर दिए जाते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे वो मेहमान के हवाले से करेंगे, कि मेहमान के हवाले से निगरान शुरा दामत बरकातुहुल आलिया ने कुछ बातें जो इरशाद फरमाई हैं कि मेहमान को होना कैसे चाहिए, मेहमान से मुतालिक क्या बातचीत है। तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें कि मेहमान से मुतालिक निगरान शुरा ने क्या मदनी फूल इरशाद फरमाए। जी, मेहमान को ये चंद बातें हमेशा अपने गिरे से बांध कर रखनी चाहिए। नंबर एक, बहुत ज्यादा ना बैठे, और जितना जल्दी हो सके, मतलब जो जैसा मौका, जैसा माहौल, जैसा इत्तेमाम हुआ है, अब लगता है कि भाई ये चीजें हो गई, वो रुखसत मांगे, अब इजाजत है मैं जाना। अब वो देखे कि अगर मेजबान चाहता है कि थोड़ी देर और बैठे तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो चिपक ना जाए, बिल्कुल कंबल ना बन जाएगा मेहमान। मतलब मेजबान जब जब कमरे से बाहर निकले तो घर वाले पूछे
کہ کب جائیں گے, بچوں کے سونے کا ٹائم ہو گیا, صبح دفتر پہ جانا ہے, مجھے صبح یوں کرنا ہے, مجھے کل یہ کرنا ہے, کب جائیں گے, یا فلاں آنے والے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ دونوں سامنے سامنے ہو, گھر اتنا بڑا نہیں ہے, ہم سب کو کیسے سنبھالیں گے. تو یہ ساری چیزیں مہمان کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. جتنوں کی دعوت ہے اسے زیادہ لے کر نہ جائے. 2 باتیں, فرمائشیں نہ کریں. 3 باتیں, اور کھانے پر تنقید نہ کریں. 4 باتیں, گھر بیٹھنا یہ وہ, اس پر کسی چیز پر تبصرے نہ کرے کہ یہ ادھر کیوں کیا, وہ کیوں کیا, یہ ایسا کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں ایسا, یہ کیسا, وہ تبصرے نہ کرے. 5 باتیں, جہاں میزبان مہمان کو بٹھائے نا وہاں بیٹھ جائے. یورپ کے بات ہے, میں کسی کا مہمان ہوا, تھوڑی دیر کے تعزیت کے لیے گیا تھا, اس نے مجھے جس صوفے پہ بٹھانا چاہا وہ مطلب میں اس پر بیٹھنے لگا. اب صوفہ کچھ اس طرح کا تھا کہ شاید میرے ساتھ جو اسلام آباد کو لگا کہ ہم دوسری جگہ بٹھا دیں, مگر وہ مجھے وہاں بٹھا رہے تھے اور میں وہیں بیٹھ رہا تھا. میرے ساتھ جو اسلام آباد تھے نا, وہ انہوں نے جو دوسری سیٹ تھی وہاں سے کوئی چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ ہٹائیں. میں کہ یہ نہ ہٹائے نا, تو دل میں تھا نہ ہٹائے, اور اسے ہٹایا. شاید وہ صوفہ کا وہ کپڑا پھٹا ہوا تھا. جو میزبان کو شرمندگی ہو رہی تھی نا, میرے پاؤں اتنے بھاری پڑ گئے. میں نے کہا یار اللہ اس کو عقل سلیم دے, اس کو کیا ضرورت تھی ہٹانے کی. جب بول رہا ہے یہاں بیٹھ جاؤ تو چپ چاپ بیٹھ جاؤ نا یار, یہاں پر کیا ضرورت ہے. یہ ہوا. اچھا, اب جو وقت دینا وقت پر جائیں. کئی مہمانوں کا انتظار کرتے کرتے جو نا کھانا ٹھنڈا ہوا تو ہوا, میزبان ٹھنڈا ہو گیا. بھائی آئیں گے کب یار. اچھا, اب یہ آئیں گے تو میزبان کا بھی ظرف ہوتا ہے, وہ جی آئیے, لیٹ ہو گیا. اب پتہ ہے لیٹ ہو گئے, کیوں لیٹ ہوئے بھائی آپ. بھائی آپ مثال کو 9 بجے کا ٹائم تھا کھانے کا, تو 9 سوا 9 بہت میکسیمم 9:30 بج جائیں گے, 9:20 ہو جائیں گے, 15-20 منٹ ہی بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے. لیکن اب آپ 9 کا وقت دے کر اس کے پاس 10:30-11 بجے پہنچو, 1-1.5 گھنٹہ, تو یہ مناسب نہیں ہے. ایک یہ بات ہو گئی. پھر ایک چیز جو میں آپ سے ڈسکس کروں کہ جب آپ کسی کے یہاں بطور مہمان جانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کھانا نہیں کھانا, کھانے کے ٹائم پر نہ جائیں. اب کو رات 8-8:30 بجے 9 بجے آپ کے گھر پر آئے, اس کو کیا پتہ نہیں کہ کھانے کا ٹائم ہے. یا تو کہہ دے کہ آپ کھانے کا اہتمام مت کرنا, میرے پاس ٹائم ہی یہی ہے, میں آؤں گا اور میں چلا جاؤں گا. آپ اس کو صراحتاً منع کر دیں, ورنہ پھر کھانے کے ٹائم نہ جائیں, کیونکہ یہ سامنے والے پر بڑا بھاری پڑ جاتا ہے. لنچ کا ٹائم ہے آپ کسی کے یہاں, اب سنڈے کو اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے, آپ کسی کا 2-3 بجے چلے گئے تو وہی لنچ کا ٹائم. بریک فاسٹ پہ تو ویسے جاتا ہے کوئی نہیں ہے نارملی, یا پھر ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے, اب اس ٹائم پر چلے جائے گا, یہ کھانے کا ٹائم ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یا تو کہہ دیں کہ بالکل اب کھانا نہیں, تو آپ منع کر دیں آپ اس کو, اور کہ بھائی اس کے علاوہ اور کوئی ٹائم نہیں ہے اس لیے آنا چاہ رہا ہوں. پھر پوچھ کر جائیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹائم ہے. پھر اس کو آپشن دے میزبان کو کہ اگر آپ کے لیے کوئی اور ٹائم مناسب ہو تو میں اس پر غور کر لوں. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر جیسے حاجی شاہد نے فرمایا کہ بچوں کے معاملہ پہ تنقید کرنا, یہ تنقید کرنا, وہ تنقید کرنا. اب گھڑی دیکھی, گھڑی میں سیل نہیں ہے, تو آپ بولے یار گھڑی میں سیل تو لگا دو یار, گھڑی کا اب آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے, دیکھو موبائل میں گھڑی ہے, دیکھو اس کے گھر کی گھڑی میں دیکھنی تھی, اس بیچارے کی وہ گھڑی درست نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ گھڑی میں آپ جیسی گھڑی اس گھڑی میں آ گئی. یہ چند چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ اس کو یقین مانیں. پھر بچوں کو اگر آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو پھر مہربانی کریں ذرا بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں. اف اللہ کی پناہ, یہ بچہ جو اس کے گھر میں جو ادھم مچاتا ہوگا نا, آپ کو بھی ہوتی ہوگی شرمندگی, لیکن بندہ بعض کا شرمندہ ہو کر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شرمندگی ختم ہو, یار چلو نا, اس کو پتہ ہے اپنا بچہ کیسا ہے. بچوں کی وجہ سے کھانا ٹائم پہ مل جاتا. ہمیں بھوک لگی ہے تو میزبان شرمندہ ہوتا ہے, کہتے جلدی لاؤ یار. ہاں, تو بعض کا شاید بھائی میزبان کیا کرتا ہے, مہمان آ گئے, اب مہمان کو پتا تھا کھانے کے لیے بلایا ہے, اب وہ اس کا کھانے کا ہی ٹائم ہے, اس کو بھوک بھی لگی ہے. اب میزبان اور سنائیے اور کیا ہو رہا ہے, اب یار اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہا, اس کے پیٹ میں بھوک اس کے مطلب کہ وہ دھمالے مچا رہی ہے. جس کے لیے میں عموماً ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ ایک میزبان نے اپنے مہمان کو کہا آپ کو کیا پسند ہے, کہا کھانے کی خوشبو بہت پسند ہے. تو یوں اشارہ دے دیا بھیا کھانا دے دو.
کھانا کھلا دے، اس کے بعد بیٹھنا ہے یا جو بھی کرنا ہے کر لیں. تو یہ چند چیزیں جو نارملی ہمارے یہاں مسنگ ہیں. اس کے علاوہ بھی اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر اتنا بھی ہو جائے، کوئی چیزیں آپ کہیں گھر پہ گئے، کپڑا ڈلا ہوا ہے، کپڑا نہ ہٹائیں، الماری پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے وہ نہ ہٹائیں، صوفے پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے وہ نہ ہٹائیں. بعضوں کا چیز کھٹی پٹی ہے، نکلی ہوئی ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز نہ کریں. چپل جہاں اتارنے کا ہے وہیں اتاریں. اس میں دیکھا جاتا ہے، اس میں میزبان کو فالو کیا جاتا ہے. نارملی یہ میزبان کو فالو کیا جاتا ہے. مہمان کو یہ نہیں پتا تو میں نے چپل اتارنے کا ہے. یہ مجھے بہت تجربہ ہے اس کا، ملک و بیرون ملک کا. بعض ممالک ایسے جن میں گھر پہ چپل اتارے، جوتے اتارے ہی نہیں جاتے، اور بعض یہاں بھی ایسے گھر ہے جو جوتے نہیں اتارتے، وہ آپ کو بھی نہیں کہتے. اب آپ شاید آپ کو بھی تجربہ ہوگا. اب آپ کسی گھر جاتے تو میزبان ہم کو کہتا آپ آگے جائے، ارے بھائی کہاں گئے، ہم نے آپ کو گھر دیکھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ کون سا کمرہ کدھر رہا تھا، گھس جائیں گے تو کہیں اور آپ شرمندہ ہو جاؤ گے. تو میزبان کو چاہیے کہ خود آگے رہے. بھائی آپ آگے رہے، سیڑھیاں میں ہم کو چڑھا دیں گے، ارے بھیا کون سے کمرے میں جانا ہے ہم کو کیا پتا. تو میزبان کو آگے رکھے. اچھا، جہاں جوتے اتارنا آپ کے گھر کا عرف و طور طریقہ ہے تو میزبان کو چاہیے اپنے جوتے وہاں اتار دیں. آپ کو دیکھ کر مہمان اپنے جوتے وہیں اتارے گا، یہ یاد رکھے گا. اور یہی اخلاقی طریقہ کار نظر آتا. بعض اوقات میزبان خود ہی جوتے پہن کر ڈرائنگ روم میں یا کہیں بھی چلے جاتے تو اس کا مطلب یہاں تو طریقہ یہی ہے. اور مگر اس کے باوجود بھی میرے ساتھ ابھی ہوا تھا تو جوتوں پر مجھے لگا تھا کہ کہیں پانی یا کوئی ایسا لگا ہوا ہے شاید، تو میں جوتے اتارنے لگا تو مجھے میزبان نے منع کیا کہ اب جوتے پہن کر رکھیں. لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے جوتے کے سول پر شاید کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے، باہر گاڑی سے اترے تھے وغیرہ، کوئی ایسی چیز تھی. تو میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں نے جوتے وہیں اتار دیا. میں کہا یار یہ خلاف مروت ہوگا، اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ اپنے جوتے کے نیچے پانی یا کیچڑ سا کوئی لگا ہوا ہوگا، تو اپنے جوتے وہیں اتار دو، یہی اچھا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی باریک باریک باتیں. اگر کوئی مہمان ہے کہ مہمان تو بنتے ہی ہیں، کبھی کوئی ہمارے یہاں مہمان آ رہا ہوتا ہے یا ہم کہیں مہمان بن کے جا رہے ہیں، تربیت ایک ایک بات میں ماشاءاللہ کہتے ہیں ایسے مہمان بن کے جائیں کہ میزبان دوبارہ تمنا کرے کہ یہ دوبارہ مہمان بن کر واہ بھائی واہ، زبردست، ایسے مہمان بن کے زبردست. جائیں. صاحب فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے محسن قریشی صاحب ہیں، انہوں نے درس نظام میں ماشاءاللہ داخلہ لے لیا ہے. استقامت کی دعا کا فرما رہے ہیں، دعا فرما دیں کے لیے. آمین. ماشاءاللہ آپ کے حوالے سے بھی میسیج ہے. شہزادہ گلفام کے نام سے کوئی آئی ڈی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عابد باپو ماشاءاللہ سلسلے میں تشریف لائے، مرحبا. اور اشفاق بھائی کا کوئی کلام شامل کر لیں. اسی طرح ایک میسیج ہے کہ جانشین میرے سنت کا نیا اسٹوڈیو کلام حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے، وہ سنا دیں. سنت کا بھی نیا لکھا ہوا کلام جی اور جانشین نے پڑھا یہ کلام ماشاءاللہ، تو یہ دکھا دیں. انشاءاللہ اسکرین شاٹ انشاءاللہ آپ پیش کر دی جائیں گے اکبر حسین بھائی کو، تو انشاءاللہ اسے شامل سلسلہ کیا. اچھا، جو آپ فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ایس ایم ایس وغیرہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، اس پروگرام کی جو مجلس ہے وہ ماشاءاللہ ایک ایک میسیج، یعنی اگر آپ نقطہ بھی لگا رہے ہیں نا تو وہ نقطہ بھی دیکھ لیں گے کہ نقطہ کیوں لگایا ہے. تو ایک ایک چیز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. تو اب جو بھی آپ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو آپ ایک مرتبہ پورا پروگرام دیکھیں، آپ کو یہ ہے کہ بچوں سے متعلق، بڑوں سے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کو ملے گا. اچھا، ایک قرآنی واقعہ، اچھا جیسے قصے وغیرہ کی بات ہو نا، قصے کہانی وغیرہ کی بات ہو، تو یہ ہوتا ہے کہ قرآنی قصے اگر بچوں کو سنا دیے جائے نا تو یہ چینج نہیں ہے. آپ باقی کوئی سی بھی کہانی اٹھا لیں جو چینج ہو جائے گی، یوں تھا، لیکن اگر قرآنی واقعات ہمارے بچوں کے ابھی سے ذہن میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے ہو کر یہ بیان بھی کریں گے اور ان کو صحیح معلومات ہو جائے گی. مکتبۃ المدینہ نے ایک بہت ہی پیاری کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے، اور وہ ہے عجائب القرآن مع غرائب القرآن. اس میں قرآنی قصے واقعات ہیں، اور یہ آپ لے لیں، بڑے مزے کی کتاب ہے، آپ پڑھتے رہیں، اور اتنے سارے اس میں آپ کو واقعات مل جائیں گے. اور صراط الجنان پڑھنے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں قرآنی واقعات وغیرہ ہیں. تو اب مزید جو ہے پروگرام کو آگے کی جانب، ابھی آپ جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں نا، جی، قرآنی کے اندر کئی واقعات ایسے ہیں جو ہو چکے ہیں اور کئی واقعات ایسے ہیں جو ہونے والے ہیں، وہ بھی بیان ہے. تو ابھی جو آپ واقعہ سنا رہے ہیں اس کا تعلق کس چیز سے، ہو گیا یا ہونے والا ہے؟ اچھا، جو ابھی ہم کلپ شامل کریں گے وہ ہے ہمارے عبدالحبیب بھائی کا. آپ نے قرآنی واقعہ تو کافی سنا ہے نا، اس میں سے ایک واقعہ ہے یاجوج ماجوج. یہ ہمارے یہاں کافی آپ سنتے ہوں گے نام، یاجوج ماجوج. اچھا، یہ تلفظ یہی ہے یاجوج ماجوج ہے؟ لوگ تو آجوج ماجوج پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. وہ کیا بولتے ہیں، وہ یاجوج ماجوج. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، اچھا اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. بہت سارے ایسے نام ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل ہے. اب بنی اسرائیل کیا ہے، یہ ایک قوم ہے. اب اسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اب اس کی کیا شان تھی. تو ایک ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں گے نا تو یہ چینج نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے. آپ بھی اگر آپ نے بچپن سے پڑھے ہوں گے, کہیں آپ کو بیان کرنے کا موقع ملے گا, یا کوئی عالم صاحب یا کہیں آپ اجتماع میں جاتے ہیں وہ بیان وغیرہ سنتے ہیں, تو آپ کو فوراً جو ایک قصہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. تو یہ واقعات بڑے پیارے ہیں, آپ انہی کو سننے کی عادت بنائیں. اور ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑا ہی شاندار قصہ ہے, قرآن پاک میں ایسے کو ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے شاید قصے کو فرمایا گیا کہ بہت ہی شاندار قصہ, میرے الفاظ ذہن سے احسن القصص, احسن القصص یعنی کہ تمام قصوں میں خوبصورت واقعہ. تو یہ بھی یعنی قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ خوبصورت واقعہ. وہ خوبصورت واقعہ ہے کیا, پڑھیں کیا, جتنے بھی واقعات ہیں یہ آپ جو میں نے کتاب کا نام بتایا عجائب القرآن ما غرائب القرآن, ابھی ہم بہرحال شامل کر رہے ہیں یاجوج ماجوج. ہم سمجھتے ہیں کہ زمین پر انسانوں کا قبضہ ہے اور ہم نے سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کا چپا چپا دریافت کر لیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی زمین کے خفیہ گوشے میں دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی مخلوق قید ہے جس کی تعداد ہم سے 1 یا 2 گنا نہیں بلکہ 1000 گنا زیادہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ اگر انسانوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 حصے یہ قیدی ہیں اور صرف 1 حصہ باقی پوری انسانیت. یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی ہیں, مگر ان کی بھوک اور وحشی پن کا عالم یہ ہے کہ یہ سانپ, بچھو, ہاتھی اور یہاں تک کہ اپنی ہی نسل کے مردوں کو بھی کچا چبا جاتے ہیں. یہ سفر ہے تاریخ کے عظیم بادشاہ حضرت ذوالقرنین کا, جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم اور اسباب کے ساتھ زمین کے مشرقی اور مغربی کناروں کا سفر کیا, وہاں اسلام کے اور دین کے پیغام کو پہنچایا. لیکن جب وہ اپنے تیسرے سفر پر شمال کی جانب ترکستان کے مشرقی کنارے پر پہنچے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا. وہاں 2 دیو ہیکل پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم آباد تھی جن کی زبان اور حلیہ اتنا عجیب تھا کہ وہ بات سمجھنے سے قاصر تھے. ان لوگوں نے کسی ترجمان کے ذریعے یا بلا واسطہ حضرت ذوالقرنین سے اس طور پر گفتگو کی کہ آپ ان کا کلام سمجھ سکتے تھے. آپ کا ان لوگوں کی زبان کو سمجھ لینا بھی اللہ کریم کی طرف سے عطا کردہ جملہ اسباب میں سے ہے. ناظرین, یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ انسان ہے مگر کافر ہے. یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے, اور موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے. ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں. یاجوج ماجوج جو موسم بہار میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے, خشک چیزیں لاد کر لے جاتے, یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھا لیتے تھے. درندوں اور وحشی جانوروں, سانپ اور بچھو تک کھا جاتے. یہ تمام حشرات الارض وغیرہ کھا جاتے ہیں. اسی طرح تمام جاندار پرندوں کو کھا جاتے ہیں. مروی ہے کہ جب کوئی اژدہا اہل زمین کو اذیت پہنچاتا تو اللہ عز و جل اس اژدہے کو یاجوج ماجوج کی طرف منتقل فرماتا ہے اور ان کی خوراک بناتا ہے. تو وہ اسے اونٹ اور گائے کی طرح ذبح کر دیتے ہیں. ان کی غذا اکثر شکار ہیں, یہ کچا گوشت کھا جاتے ہیں. بعض اوقات ایک دوسرے کو بھی کھا لیتے ہیں, ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتے اور کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. ان کے 40 گروہ ہیں جن کی خلقت ایک دوسرے سے نہیں ملتی اور ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان الگ الگ ہے. یاجوج ماجوج کی مزید اقسام حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاجوج ماجوج 3 اقسام پر پیدا کیے گئے ہیں. ایک وہ جو بطخ کی مانند گھٹے ہوئے جسم والے ہیں, یعنی ان کا سائز چھوٹا ہے. دوسرے وہ جن کی لمبائی اور چوڑائی 4 ہاتھ ہے. اور تیسرے وہ جو اپنے کان کو بستر بنا لیتے ہیں اور دوسرے کو لحاف کی طرح اوڑھ لیتے ہیں. نمبر 4, ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے سر کتوں کے سروں کی طرح ہے. ان میں باز کے سینگ, دم اور لمبے لمبے دانت ہے. منقول ہے کہ ان کی ایک قسم کا قد صرف 1 بالشت ہے. ان کے چرندوں جیسے پنجے اور درندوں جیسے دانت ہیں اور ان کے لمبے لمبے بال ہیں جو انہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں. ان کے کان لمبے لمبے ہیں, سوتے وقت ایک کان بچھا لیتے ہیں, دوسرا اوپر اوڑھ لیتے ہیں, اور جو کوئی ان میں سے مر جائے تو اس کو کھا جاتے ہیں. ان میں سے ایک قسم ایسی بھی ہے جس کی قد بہت لمبے ہیں, اور ایک قسم ایسی ہے جو 4 گز لمبے اور 4 گز چوڑے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معراج کی رات اللہ عز و جل نے مجھے یاجوج ماجوج کی طرف بھیجا. میں نے انہیں اللہ عز و جل کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے میری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. لہٰذا وہ جہنم میں حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد اور ابلیس کے ساتھ ہوں گے. حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی نے قوم کی مالی پیشکش قبول نہ کی بلکہ فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں, بس جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو. چنانچہ آپ نے پتھروں کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا.
جب پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا. اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑ کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی. پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا. یوں ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی. حدیث پاک میں ہے بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے ہیں. جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے اور انہیں سورج کی شعائیں نظر آتی ہیں، اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے. تو اگلے دن اللہ عز و جل اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے. جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ عز و جل انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا چلو انشاءاللہ عز و جل باقی کل توڑیں گے. جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے. یوں وہ بقیہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں. ناظرین اب ایک نیا دور شروع ہوگا. دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے. یہ سب قرب قیامت میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ عز و جل ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے. پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے. اللہ عز و جل ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے اور یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. اچھا, حج کے لیے جاتے ہیں تو بعض لوگ یہ سوال ہوتے ہیں کہ کن پیسوں سے حج پر جایا جائے. اسی طرح مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ پرائز بونڈ پر جو انعام نکلتا ہے کیا اس کی رقم سے ہم حج کر سکتے ہیں, تو مفتی صاحب نے کیا جواب دیا, آئیے وہ دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ کی رقم سے حج یا عمرہ ہو سکتا ہے؟ پرائز بانڈ کا جو انعام ہے, جو سادہ پرائز بانڈ ہوتے ہیں, اس کا جو انعام ہے اس کی رقم حلال ہے, اور انعام کی رقم جب قبضے میں آ جائے تو ملکیت بھی ثابت ہو جاتی ہے. تو جب وہ رقم پاک ہے, حلال ہے, تو اس سے سارے کام ہو سکتے ہیں. حج اور عمرہ بھی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ, حج اور عمرہ بھی ہو سکتا ہے. شاہ صاحب اللہ آپ کو بھی حج کروائے, حج کی سعادت عطا فرمائے. حج میں جو اسٹیپ ہوتے ہیں اس کی بھی ہمیں پچھلی دفعہ فرمائش آئی تھی کہ حج کے کون کون سے اسٹیپ, عمرے کے اسٹیپ تو آپ لوگوں نے دکھائے ہیں, حج کے اسٹیپ کون کون سے وہ دکھائیں. تو ہم نے آپ کے لیے وہ بھی تیار کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہم سے فرمائش کی تھی پچھلے ہفتے اور الحمدللہ اس ہفتے ہماری مجلس نے تیار کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حج کے کون کون سے اسٹیپ ہیں. حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر مدینہ دیکھوں, پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات, پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات, جلوہ میں مزدلفہ اور مینا دیکھوں, جلوہ میں مزدلفہ اور مینا دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر مدینہ دیکھوں, جھوم کر خوب کروں آنائے کعبہ کا طواف, پھر مدینے کو چلو بد خزرا دیکھو, پھر مدینے کو چلو بد خزرا
ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن یہ کہ حج پہ جا رہے ہوں تو جب بھی تربیت لینی ہے، نہیں جا رہے تو جب بھی تربیت لیں. تیاری تو پوری رکھیں نا، بلاوا آ گیا اللہ تعالیٰ چل پڑیں گے. کیا بات. تو یہ ہے کہ آنا چاہیے. اور حج کی باتیں چل رہی ہیں اور حج کے متعلق کوئی ایک کلام انشاءاللہ ہم اور شامل کرنے لگے جو ہمارے نعت خواں عدنان شیخ بھائی نے پڑھا ہے، یہ کہ شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے. خدا دے. مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، تم دکھا دے مدینہ دکھا دے، تم دکھا دے مدینہ دکھا دے، میرے دل مکہ مدینہ بسا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، تم دکھا دے مدینہ دکھا دے، تم دکھا دے مدینہ دکھا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، شرف دید کعبے کا دے دے الہی، شرف دید کعبے کا دے دے الہی، مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امیر اہل سنت کا یہ انداز ہے دل جوئی کا، بہت پیارا انداز ہے کہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں کبھی بیانات کے دوران کبھی میمنی زبان میں بات کرتے ہیں، کبھی پنجابی زبان میں بات کرتے ہیں. تو تربیت امیر اہل سنت الحمدللہ مریدین میں بھی اترتی ہے. ذہنی آزمائش میں ہم سیگمنٹ کرتے ہیں امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. اس میں عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ بلوچی زبان کے اندر ایک کلام پڑھا تھا، آئیے آپ کو وہ سناتے ہیں. السلام
مدینہ صلی علی محمد یا مدینہ یا بابا منا معلوم بی بی کایا مدینہ یا کدی بابا منا معلوم بی بی ہے نظر کرم جلدی منا ہے نظر کرم جلدی منا واجہ جائی دیدار بی بی صلی سے علی نبینا صلی علی محمد شاہ رسول کو شاکرا مالک کل کو شاکرا شاہ رسول کو شاکرا مالک کل کو شاکرا تاج شفاعت کئی سرا تاج شفاعت کئی سرا بخش منا تو محشرا صلی علی نبینا صلی علی محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ہمارے جنید بھائی ہیں جو روحانی علاج کے مبلغ ہیں، تو انہوں نے ایک آیت شفا سے متعلق ایک واقعہ سنایا تھا. اب جس نے بھی فرمائش کی اس نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے فرمائش کی. بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بندہ سنتا ہے تو بولے مزہ آ گیا تو دوسروں کو بھی سناتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار یہ واقعہ نا سب کو سنائے. یا کسی نعت خان سے کوئی نعت سن لیتے ہیں، جی جی، اور یار وہ نعت سنایا، پسند اس کی ہوتی ہے. جب وہ حاضرین کے سامنے پڑے جاتے ہو تو اوروں کی بھی پسند بن جاتی ہے. تو ایک چیز جو ہے نا دوسری چیز کو جب کوشش ہوتی ہے کہ یار مجھے پسند آ رہی ہے آپ تو سنیں. اور اسی طرح جو ہے کہ غیر مسلم ہوتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو اسلام کی کوئی بات ہوتی ہے ان کو کوئی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. جو ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن یوں ہوتا ہے کہ یہ بات نے اس بات نے مجھے متاثر کیا. تو ایک ایسا ہی واقعہ ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ہمارے جنید بھائی نے سنایا تھا. تو آئیے سنتے ہیں. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اللہ اکبر صلی اللہ. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا بیمار ہے. صحیح. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہو اور آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ اللہ اکبر. آپ بیدار ہوئے تو آنکھ کھلی تو امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صرف 3 دن تک میں نے یہ آیات شفا 3 مرتبہ پڑھ کر دم کیا تو الحمدللہ عز و جل میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا. سبحان اللہ. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے کی حالت بڑی نازک تھی. اچھا. اور جب قرآن پاک کی آیات شفا پڑھ کر میں نے دم کیا تو الحمدللہ عز و جل بچہ صحت یاب ہو گیا. اب یہ پورے کے پورے قرآن پاک میں صرف 6 آیات ایسی ہیں کہ جنہیں آیات شفا یہ کہا جاتا ہے جی. اور ان آیات میں لفظ شفا بھی. اگر ایسا کوئی مریض آپ کا، آپ کی فیملی میں سے کوئی، آپ کے گھر والوں میں سے، خاندان والوں میں سے کوئی بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، آئی سی یو میں ہے، یا اللہ نہ کرے مریض کی سیریس کنڈیشن ہے تو آپ صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آیات شفا پڑھ کر دم کریں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. وہ آیات شفا یہ نوٹ کیجئے گا ناظرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وہ پہلی آیت. دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 57 وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تیسری آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور چوتھی آیت شفا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور پانچویں آیت شفا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور چھٹی آیت شفا ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء.
سبحان یہ 6 آیات ہیں، اگر صدق کے دل کے ساتھ پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے الحمدللہ مریض اللہ کی رحمت سے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے ان کو، یہ 6 کی 6 آیتیں ایک مرتبہ پڑھ کر دم اور یہ روزانہ کی بنیاد پر جب تک مریض شفا یاب نہ ہو جائے تا حصول شفا اس وظیفے کو جاری رکھا ہے۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں یہ مدنی چلے کے ناظرین نے ماشاءاللہ یہ کلپ ہمیں فرمائش کی تھی کہ یہ چلا دیں، ہم نے چلائی، انہوں نے اچھی نیت بھی پیش کی۔ اب ہمارے یہ واٹس ایپ کلپ نہیں ہے، یہ تو پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے جی، پورے سلسلے میں سے اس کو کلپ بناتی ہماری مجلس سے کلپ بنائے سے، اچھا پھر جو سننے کا پھر آگے گروپ میں ڈلے گا، پھر آج جو دیکھا گیا یہ کہ پوری دنیا میں مدنی چینل دیکھے آتا ہے، تو ابھی یہ پوری دنیا میں سنا گیا تو ذریعہ کہیں نہ کہیں تو آپ بنے نا۔ اب دیکھیں جس گروپ یہ بالکل جب گروپ میں ڈالا جائے نا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو پیش کیا جائے جو مریض ہیں، جنہیں ڈاکٹر نے بعض اوقات لا علاج قرار دے دیا جائے، لیکن قرآن شریف میں تو علاج ہے نا ہر چیز کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مریض کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ آپ یہ کلپ ان مریضوں کو دیں جو بیمار ہیں۔ اور وظائف تو ایسے ہوتے ہیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا تو بولے میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں اس کو، میں نے ایک مرتبہ سنا تھا کہ درود شریف، یہ بعض نے درود شریف بانے میں ہفتہ وار درود، اب جمعرات کی درود پاک ہیں، اب یہ کہ بعض اسلام میں اس وجہ سے بھی آتے ہیں یار ہفتہ وار درود پاک نے معمول سے پڑھ لیے آتے ہیں، یہ کہ اس وجہ سے آ رہے ہیں، کوئی ذکر کی وجہ سے آ رہا ہے، تو وظائف تو ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ پڑھ لیتا ہے، ایک پکڑ لیتا ہے، اب ظاہر بات ہے وہ ایک ہی پڑھ سکتا ہے، تو وظائف وہ لے کے بس کوئی بھی ایک، کوئی استغفار، کوئی درود پاک، کوئی کلمہ طیبہ، اور یہ ہے کہ بعض وظائف پڑھتے پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی برکات جو ہے نصیب فرماتا ہے، اور وظائف کی برکت ایسی ہوتی ہیں پڑھنے کی کہ دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہیں، مرنے کے بعد بھی نصیب ہوتی ہیں، پھر زبان میں ایسی تاثیر آ جاتی ہے، اگر کوئی بھی وظیفہ پڑھ کر ان پر درود پاک پڑھ کر کسی مریض کے اوپر دم کریں تو اللہ پاک ان کو بھی شفا یابی عطا فرماتا ہے، تو اسی میں سے ایک یہ وظیفہ تھا۔ میں آپ کا بھی ہم نے بلوچی کلام سنا ہے، بلوچی کلام، اب ہم آپ کو سناتے ہیں عربی کلام۔ چلیں جی، اشفاق میں نے پڑھا ہے الصبح بدا من طلعتہ، یہ کلام آپ کو سناتے ہیں انشاءاللہ۔ صبح بدا من طلعتہ واللیل دجا من وفرتہ اللہ
ماشاء اللہ عربی کلام ہم نے سنا. ایک تمنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی شکل میں ہمارے عظیم بھائی نے پیش کی ہے. کیا مناجات ہے آئیے سنتے ہیں. دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ برستی رحمت کی بارش جہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا. سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے. سنا ہے وہاں پر کہ حج ہو رہا ہے یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے. بلا دے خدایا اسے بھی حرم میں بلا لے خدایا اسے بھی حرم میں لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا. ماشاءاللہ بڑی پیاری فرمائش عظیم بھائی نے کی. کعبہ دکھا دے مولا. اب یوسف بھائی آپ کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حج پہ ماشاءاللہ آپ جا رہے ہیں. اللہ پاک آپ کا حج قبول فرمائے. آمین آمین. اور ان دنوں آپ کون سا کلام جو ہے وہ کوئی شعر ہوتا ہے کوئی کلام ہوتا ہے بندہ جو بار بار پڑھ رہا ہوتا ہے کون سا کلام ان دنوں آپ گنگنا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں؟ گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ ہو جائے ترجمہ ہو جائے. گھڑیاں گنی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی پھری مر مر کے پھر میرے سینے سے سرسی ہے مر مر کے پھر میرے سینے سے سرسی ہے. وارو قدم قدم پہ یہ ہر دم جان نو یہ راہ جہاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نا حاجت اگر کی ہے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب حج کر لیتے نا اس کے بعد کہتے ہیں حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی اب کیا کرنا ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. تو اس بستی کے دن کیسے ہوں گے راتیں کیسے ہوں گی یہ کلام میں ہمارے آصف بھائی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں کیسی ہیں. آئیے ہم وہ سنتے ہیں. باتیں بھی مدینے کی
مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی تعریف کے لائق جب نہیں ملتے تعریف کے لائق جب فاس نہیں ملتے تو تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے سرے سرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور سے سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور پھولوں میں ہے نور کلیوں میں ہے نور بازار میں نور گلیوں میں ہے دشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے تعریف کے لائق جب فاز نہیں ملتے تو تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے گے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یوسف بھائی ماشاءاللہ آپ حج کے لیے بھی جا رہے ہیں آپ مدینہ پاک آپ کی حاضری ہوگی انشاءاللہ تعالی اب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی گرمی کے دن ہے وہاں پہ بھی گرمی کے دن ہے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ گرمی ہے چھاؤں اچھی لگتی ہے لیکن مدینے کی گرمی ہے یہ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے اگر کسی نے کہا کہ بھئی گرمی ہے چھاؤں اچھی لگتی ہے کہ چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اس وقت کوئی ایسا کیا شعر پڑھیں گے آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے بہت پیارا جو ہے نا وہ آپ نے اظہار بھی کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دھوپ گرمی ہے چھاؤں اچھی ہے امیر کیا فرماتے ہیں چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بھی دل روبا مدینے کی دھوپ بھی دل روبا مدینے کی دیکھ لو یہ دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے کیونکہ سورج کی ہر کرن خوب دیوار مدینے کا مزہ لیتی ہے چھاؤں تو ہے
جدہ سے جیسی آگے کی روانہ ہوئے تو مکہ پاک میں داخل ہو گئے، پہلے بھی آ چکے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، تو اس وقت کون سا شعر پڑھیں گے؟ جلدی جلدی پڑھنا ہے آپ نے. میں مکے میں پھر آ گیا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. زمزم شریف کے کولر رکھے ہوئے ہیں، گلاس نکالا زمزم شریف کا پانی، ٹھیک ہے، اب پینے لگے ہیں اور سامنے خانہ کعبہ ہے، کون سا شعر پڑھیں گے؟ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. زمزم شریف پی لیا، خانہ کعبہ کے گرد چکر بھی گھوم لیے، اب مدینے جا رہے ہیں، کون سا شعر پڑھیں گے؟ مدینے کا ہے نا، یہ منظر آئے نا، خانہ کعبہ کے گرد گھوم لیے، زمزم شریف بھی پی لیا ہے، اب مدینے کی طرف سفر ہے. ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج زمزم نہیں آیا. زمزم نہیں آیا. وہ شعر بہت مشہور ہے، آپ کو یاد ہوگا. مدینہ دور ہے، کیا کہیں گے؟ دور ہے نا، کوئی بات نہیں. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے، ہمیں چلنا ضرور ہے. کہہ دیتا ہے، اگر کوئی کہہ دیتا ہے بھائی ہمت نہیں ہے، کیا کریں؟ مدینہ ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، کیا کرتے ہیں؟ ہمت جواب دے گئی سرکار المدد، زائر دھکن سے چور چلنا ضرور ہے. ماشاءاللہ. گاڑی میں بیٹھ گئے، دور سے ہی آپ کو جو ہے مسجد نبی کے مینار نظر آ رہے ہیں. مینار، کیا شعر پڑھیں گے؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ رحمت آسان ماشاءاللہ. ابھی زبانی لے لیں، شاباشی پروگرام کے بعد سب والی دوں گا میں شاباشی آپ کو، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ بھی کلپ نکل سکتا ہے، یہ بھی فرمائش آپ ناظرین کر سکتے ہیں آپ کے مجھے. اچھا جی، ایک کلام کوئی فرمائش شامل کر لیں. جی کے بعد بالکل انشاءاللہ تعالی اختتام کی طرف آتے ہیں. جی. فقیروں کے
دے غم آزاد خود کر دینوں دنیا شاد خود کر دینوں دنیا شاد خود یا دستگیری داد خود امداد کر تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ دے غم آزاد کر دینوں دنیا شاد خود یا دستگیری داد خود امداد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شاندار پڑھا احمد رضا بھائی نے. اب ہم قرآن دادی کی جائیں گے. وقت ہمارے سلسلے کا اختتام کی طرف ہے. پہلی قرآن دادی تبرکات کے لیے ہوگی, دوسری قرآن دادی ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوگی. آئیے پہلی قرآن دادی دیکھتے ہیں. اچھا, ہمیں میسیج کچھ فیس بک کے ذریعے بھی آئے. تنم فرسودہ جا پارا ہجرہ یا رسول اللہ, یہ کلام سنا دیجیے. 1000 مرتبہ درود ماشاءاللہ. مدینہ عثمان پوٹھا مان سہرا سے ہیں. انشاءاللہ انہیں تبرکات روانی کی جائیں گی. اگلی قرآن دادی دیکھتے ہیں. اب قرآن دادی کس چیز کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ماہنامہ فیضان مدینہ. ماہنامہ فیضان مدینہ 12 مہینے کی, 12 ماہ کے ماہنامہ ایک ساتھ بھیج دیں گے ہم. ارے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدینہ عظمت حسین آزاد پتن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل